زندگی کے مختلف ادوار میں، مختلف مقامات میں ہم جب بھی سوچیں گے ہمارا رہبر کون ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ محبت ہمارے نعت میں آتی ہے، ہمارے انداز میں آ جاتی ہے، مسجدوں میں کبھی کبھی نظر آ جاتی ہے، کبھی کسی اچھے عالم دین کی شکل میں نظر آتی ہے، مگر اب اس کا گلیوں کوچوں میں ظہور نہیں ہوتا۔ یہ محبت ہم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک عجیب سا واقعہ سنا کہ ایک موبائل پہ ایک کیس ہو گیا، ایک گروہ یعنی مذہبی گروہ نے، اچھے بلے طاقتور، انہوں نے کہا کہ توہین رسالت کی ہے۔ تو وہ ویسے توہین میرے پاس آ گئے، بہت پریشان تھے کیونکہ کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا تھا ہلکی سی افواہ کے ساتھ۔ تو میں نے ان سے کہا تھی تو توہین رسالت تو بنتا ہی نہیں ہے، there is nothing of the sort۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی اب کیس ہو گیا ہے، اب اگر ہم کیس لڑتے ہیں تو ہمیں مزید کروڑوں کا نقصان جھلنا پڑے گا، تو وی آر ٹرائنگ ٹو ہیو اے بارگین ود دی مولویز۔ پھر وہ بات چیت چلی گئی، ادھر ادھر ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد مجھے تجسس ہوا، میں نے پوچھا یار کیا بنا کیس کا؟ جی ختم ہو گیا جی۔ میں نے کہا کیسے؟ 7 لاکھ۔ میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ کس نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا؟ وہ جس نے یہ کہا کہ انہوں نے کیا اور پھر 7 لاکھ میں توہین بیچ دی، یا وہ کوئی اچھا آدمی تھا جس نے کہا فتنہ و فساد ختم ہوتا ہے تو چلو ان کو 7 لاکھ دے کے ان کا منہ بند کر دو، اور اپنا بھی نقصان اتنا بڑا کروڑوں کا افواہ پہ ہوتا ہے چلو اس کو بھی سیو کر دو۔ تو خادم حضرات، ہمارے جو نامینیشنز ہیں، جو ہم پلیسنگ کر رہے ہیں اپنے ذہن کی، مذہب کی، خیال کی، اب دیکھیے ایک دفعہ جو ہمارے اسپین میں بڑے بادشاہ 800 برس سلطانوں نے حکومت کی، تو مڈسٹ آف دی کرسچنز میں رہتے تھے، کرسچنز کے اندر۔ تو وہاں ایک گروہ پیدا ہو گیا، پاپائے روم نے بڑی کلاسیکلی ایک گروہ پیدا کیا جس کا صرف یہ کام تھا کہ مسلمانوں کے شہروں میں جان کر اور پروفٹ آف اسلام کو معاذ اللہ استغفر اللہ غلط باتیں کرنا اونچی آواز میں۔ وہ لوگ آتے تھے، آ کے کسی بھی مسلمانوں کے اشبیلیہ، مرثیہ، المریہ، تلیتلا، غرناطہ، کسی بھی بڑے شہر میں جو مسلمانوں کی حکمرانی میں تھا، وہاں جا کے پروفٹ پہ ناجائز اور فضول قسم کی گفتگو شروع کر دیتے۔ وہ پکڑے جاتے تھے، ظاہر ہے حکومت مسلمانوں کی تھی، مگر دیکھیے کہ اتنی لمبی تاریخ میں کوئی پنشمنٹ نہیں ہوئی۔ پکڑے جاتے تھے، ان سے کہا جاتا تھا، ان کو سونگا سانگا جاتا تھا۔ جب کہا ہے کہ انہوں نے نشہ وشہ نہیں کیا، پھر ان سے کہا جاتا اچھا مزید بکواس نہ کرنا، چلو بھاگ جاؤ۔ وہ پھر آتے تھے، پھر کرتے تھے۔ پھر بادشاہ وقت کے سامنے کیس جاتا تھا تو بادشاہ کیا کرتا تھا، ناصر وغیرہ ان کو پکڑ کے کسی جگہ قید میں بند کر دیتے کچھ عرصہ کے لیے۔ مقصد اس کا عجیب و غریب تھا۔ اس سارے یہ 200 سال چلتا رہا۔ مقصد بڑا عجیب و غریب تھا۔ اس وقت بھی لوگ اللہ کے رسول سے بڑی محبت کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت کا بھی مسلمان کہ عاشق رسول خدا تھا، جیسے آج ہے، اس وقت بھی تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ ان کی مرضی یہ تھی کہ یہ مسلمان طیش میں آ کر، غصے میں آ کر کسی کو قتل کر، وہ لاش اٹھائیں، اٹلی اور فرانس جائیں، جرمنی جائیں، اس شہید کو پیش کریں، یورپ کو مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کریں، ایک بڑی جنگ و جدل ہو جس میں perhaps someday the Muslims could be defeated۔ 800 برس تو 1000 سال بڑی حکومت ہوتی۔ جب سے طارق بن زیاد گئے، اترے کہ ہر ملک ملک ماست کہ ملک خدا ماست، کہ سارا ملک ہمارا ہے، جو ہمارے اللہ کا وہ ہمارا ہے۔ اس وقت کے مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جو ہمارے اللہ کا وہ ہمارا ہے، ہر ملک ملک ماست، چونکہ ہر ملک ملک خدا ہے اس لیے ہمارا بھی ہے۔
تو کبھی وہ فرانس میں جا کے حملہ ہو رہی ہے، تولون اور سینٹرل فرانس تک پہنچ کے جنوبی فرانس کو فتح کر لیا، کبھی وہ اٹلی جا کے 6 مہینے قبضہ کر کے بیٹھ رہے کیونکہ لوگ کم تھے، سپاہی کم تھے، اسی طرح چھوڑ کے آگے خراج خروج لے کے آگے۔ اٹلی کے ساتھ ایک بہت بڑا پروینس تھا سسلی کا، گھومتے پھرتی خاندان غالبہ کے قاضی اسد بن فرات کے وہاں پورے 200 سال حکومت کر کے واپس آ گئے، جب کمزور ہوئے تو واپس آ گئے۔ حکومتوں کے غلبے یہ بات اسٹیبلش نہیں کرتی، مگر ایک چیز ضرور اسٹیبلش کرتی، وہ کیا کہ ریجنالڈ والیہ کرک نے ایک دفعہ قافلے پہ حملہ کیا مسلمانوں کو، اس میں صلاح الدین کی بھانجی بھی تھی، تو اس نے کہا ڈر، تو اس نے کہا آج تو محمد کے خدا کو بھی بلا لے تو آج تو نہیں بچ سکتی، آج تو نے جس کا، اس نے کہا واہ محمدہ، جب اس خاتون میں محترم پر حملہ ہوا ان لوگوں نے کہ کرسچنز نے، تو اس نے اونچی آواز میں کہا واہ محمدہ، یا محمد مدد کو آؤ، تو اس نے ریجنالڈ نے کہا آج محمد کیا تو محمد کا خدا بھی تمہیں نہیں بچا سکتا۔ تو میٹر واز رپورٹڈ ٹو سلطان صلاح الدین ایوبی، تو سلطان نے کہا کہ اس نے میرے پیغمبر کی توہین کی، تو اس نے قسم کھائی کہ اگر اللہ مجھے موقع دے گا کہ اس کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں۔ خادم حضرات وقت گیا 2 4 10 سال، رچرڈ دی لائن ہارٹڈ ادھر سے رچرڈ شیر دل آ گیا، 132 پرنس اکٹھے ہوئے اور جنگ شروع ہوئی۔ سلطان صلاح الدین پیچھے ہٹتا ہوا وادی ہتین تک انہیں لایا، اور اس کے بعد 40,000 نائٹس وہاں قتل ہوئے، 32 پکڑے گئے، ان میں سے ریجنالڈ بھی تھا۔ تو اس وقت کچھ ایسی حالت تھی کہ نائٹس جو گرتے تھے صحرا میں وہ کہتے تھے قتل کر لو پہلے پانی کا گھونٹ دے دو، وہ پیاس کا یہ عالم تھا مرد۔ تو سخت پیاسی آئے تو بادشاہ نے حکم دیا سلطان صلاح الدین کہ ان کو پانی پلاؤ۔ تو جب پانی پلایا تو اس نے کہا مگر اس کو نہیں پلانا، ریجنالڈ کو نہیں پلانا۔ تو وہ پانی پلاتے ہوئے بالڈوین جو تھا وہ یروشلم کا بادشاہ، اس نے جلدی میں پانی اس کو بھی دے دیا۔ خادم حضرات پانی اس کو کیوں دے دیا؟ اس کی وجہ تھی عرب کی یا مسلمان عربوں کی ایک ٹریڈیشن تھی کہ جسے پانی پلاتے تھے اس کی جان نہیں لیتے تھے، تو اسے جلدی سے پانی اسے دے دیا۔ تو سلطان صلاح الدین دیکھ رہے تھے، کہا نہیں اس کو پانی میں نے نہیں دیا، میں نے نہیں اس کو پانی دیا۔ تو اسے بڑا زور مارا فرانس کے بادشاہ نے کہ جی اپنا آپ قائل تو ہو آپ کی ٹریڈیشن، انہوں نے کہا نہیں اس کو میں نے پانی نہیں دیا، کیونکہ اس کو قتل کرنے کی اپنے ہاتھوں سے میں نے قسم کھائی ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ اس نے میرے پیغمبر کی توہین کی ہوئی ہے۔